الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. الحمد للہ، اللہ کا انتہائی فضل اور اس کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارے 10 ڈیز سیرت جرنی کورس کی یہ چوتھی کلاس ہے، 4تھ لیکچر ہے. تو ہم اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے 3 لیکچرز میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور اس کے بعد پھر اسلام اور پھر اسلام کے ابتدائی حالات اور مکے کی زندگی کا مطالعہ کر چکے ہیں. آج ہم ہجرت مدینہ اور اس کی بننے والی وجوہات کے بارے میں جو ہے وہ ہم مطالعہ کریں گے. مدینہ میں اسلام جو ہے وہ کس طرح آیا. جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر کے اختتام پر یہ بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے آنے کے بعد مکے کے باہر کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس میں ایسا ہوا کہ بیرون مکہ اسلام لانے والوں میں سے یہ 6 افراد ایسے تھے جن کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا. وہ 6 افراد کون تھے؟ جناب اسعد بن زرارہ، قطبہ بن عامر، اور عوف بن حارث بن رفاعہ، اور عقبہ بن عامر، اور رافع بن مالک، اور جابر بن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ تمام حضرات جو ہے وہ سن 11 نبوی میں مکہ آئے حج کی نیت سے. یہ تمام افراد، یہ 6 افراد 11 نبوی میں مکہ آئے حج کی نیت سے. اور یہ لوگ جو ہے وہ یہود کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان میں تھے. یہ لوگ یہود کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان میں تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی کہ یہود سے جو ہے وہ آخری نبی کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں سنا کرتے تھے. اور ایسا تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ اس وقت آنے والا ہے اور اس کی بعثت کا جو ہے وہ زمانہ قریب آ چکا ہے، اور ہم اس کی معیت میں جو ہے وہ تمہیں عاد اور ثمود کی طرح جو ہے وہ قتل کریں گے. یہ باتیں جو ہے وہ یہود عام طور پر کیا کرتے تھے، اور یہود کو ایک زوم تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل سے ہوگا. اور صرف اسی عصبیت کی بنا پر انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود جو ہے وہ انکار کیا، اور ان کی رسالت کا انکار کیا، اور ان کو نبی ماننے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے رہے، پیچھے رکے رہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو آخری نبی ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے آ گیا. تو ایسا ہوا کہ یہ تمام افراد جو ہے وہ حج کے لیے جو ہے وہ جمع تھے. تو منی کی گھاٹی میں رات کے وقت جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے ان کی آواز سنی تو آپ وہاں رک گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ خزرج کا ایک گروہ ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ موالی الیہود یعنی یہود کے حلیف ہیں. تو فرمانے لگے کہ ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں، آپ کی باتوں میں کچھ بات کرنی ہے آپ لوگوں سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ کو اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائی، اور اللہ عز و جل کی طرف جو ہے وہ دعوت دی. اس پر جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں جو ہے یہود ہمیں دھمکایا کرتے تھے. یہود جو ہے وہ ہم پر جو برتری جتاتے ہیں وہ اسی نبی کی وجہ سے جتاتے ہیں. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہود پر سبقت لے جاتے ہیں، اور قبل اس کے کہ یہود اس پر ایمان لے کر آئے، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس نبی پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. اور اس طرح وہ جو ہے وہ تمام افراد 6 کے 6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات ایمان لے کر آ جاتے ہیں. تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہم آئندہ دوبارہ لوٹیں گے اگلے سال حج سے واپس، تو ہم جو ہے وہ ضرور اپنے علاقوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کریں گے، اور جب دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات. اس کے بعد جو ہے وہ پہلی بیعت عقبہ ہوتی ہے. بیعت عقبہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں تو وعدے کے مطابق جو ہے وہ اگلے سال
12 نبوی میں، یعنی یہ سال جو ہے وہ 11 نبوی تھا، اور اگلے سال 12 نبوی میں جو ہے وہ موسم حج میں دوبارہ یہ تمام افراد حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے 10 جو ہے وہ خزرج سے اور 2 قبیلہ اوس۔ مدینہ میں 2 ہی قبیلے سب سے زیادہ تھے، اور وہ تھے ایک قبیلہ خزرج اور ایک قبیلہ اوس۔ تو 10 افراد قبیلہ خزرج سے حاضر ہوتے ہیں اور 2 افراد قبیلہ اوس سے، اور ان کے اندر جو ہے وہ تمام افراد حاضر ہوتے ہیں اور مینا کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیعت ان الفاظ کے ساتھ لیتے ہیں کہ تعالوا بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آؤ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو گے، من گھڑت لوگوں پر، عام لوگوں پر بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی بھلی بری بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی، اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی گئی یعنی نافرمانی کی، تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے، یعنی آخرت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اس طرح جو ہے وہ یہ پہلی بیعت عقبہ جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو اہل یثرب کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے جو داعی بنا کر بھیجا وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور تاکہ وہاں جا کر یثرب یعنی مدینہ شریف جا کر جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ تو وہاں پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو قرآن اور دین اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو امامہ اسعد بن زرارہ، جو سب سے پہلے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جن 6 افراد نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک تھے اسعد بن زرارہ، تو ان کے گھر پر سیدنا مصعب بن عمیر نے قیام کیا، اور وہ دونوں ہی حضرات جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ تو ایک روز ایسے ہی جو ہے وہ یہ ایک باب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حضیر سے کہا کہ جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزور لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے دین میں داخل کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو ذرا ڈانٹ کر آ جاؤ۔ سعد بن معاذ جو ہے وہ قبیلہ اوس، جیسا ابھی پیچھے بتایا تھا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ 2 قبائل تھے مدینہ کے اندر، تو قبیلہ اوس کے جو سردار تھے وہ جناب سیدنا سعد بن معاذ تھے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی یعنی چچا کے بیٹے کو کہا اسید بن حضیر کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ان دونوں کو ڈانٹ کر آؤ، ان کو تھوڑا سا ڈرا دھمکا کر آؤ کہ یہ جو ہے وہ اپنا یہ جو دھندا انہوں نے لگایا ہوا ہے بیوقوف بنا رہے لوگوں کو، یہ بند کرے۔ تو جناب اسید بن حضیر جو ہے وہ سیدنا مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اور اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کرو۔ اسعد بن زرارہ جو مصعب بن عمیر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا مصعب بن عمیر سے کہ یہ جو شخص تمہارے پاس آ رہا ہے اسید، یہ جو ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے، تو اس کے سامنے جو ہے وہ دعوت حق بیان کرو۔ تو مصعب بن عمیر جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ جب اسید جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ان کو کہا کہ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو اور فلاں فلاں کے آئندہ جو ہے وہ تم لوگ یہاں دکھائی نہ دو اور اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاؤ۔ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے بہت ہی دھیمے لہجے اور بہت ہی حقانیت کے ساتھ ان سے چند باتیں کی، اور ان میں سے یہ کہ آپ جو ہے نا، پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہماری بات سنیں کہ ہماری دعوت تبلیغ ہے کیا، ہم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اگر ہماری بات پسند آ جائے تو آپ مان لیجئے گا، اور اگر ناگوار گزرے تو جو بھی آپ کو بات ناپسند ہو ہمیں اس سے بتا دیجئے گا، ہم اس سے رک جائیں گے۔
تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو تم بہت انصاف کی کر رہے ہو کہ میں پہلے بات سنوں تو کہ تم دعوت دے کس چیز کی رہے ہو. تو وہ یہ کہہ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے. مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی. تو سیدنا اسید جو ہے وہ اسلام لے آئے. انہوں نے دین اسلام کو پسند کیا اور اسی وقت جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سیدنا اسید جو ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ واپس اپنے سردار یعنی قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کے پاس آئے اور ان کو جو ہے وہ ایسے انہوں نے پورا واقعہ سنایا تاکہ ان کو لگے نا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ ان دونوں کے ساتھ مل گئے, اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ ان دونوں کے پاس جا کر بات کی اور میں نے ان سے گفتگو کی, تو مجھے تو ان کی بات میں کوئی ایسی قباحت نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو روکیں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو منع کر دیا ہے. یعنی یہ بھی ایک سردار کو بتا دیا کہ ہاں بھئی آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے, میں نے ان کو منع کر دیا اور وہ رک گئے, لیکن پھر بھی میرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے پاس جا کر جو ہے نا وہ ایک دفعہ سن لیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا پھر جو ہے وہ سیدنا سعد بن معاذ جو ہے وہ سیدنا مصعب بن عمیر کے ساتھ آئے اور سیدنا مصعب بن عمیر نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو سیدنا اسید کے ساتھ کیا تھا, یعنی ان کو بھی اللہ کے راستے کی تلقین کی اور دین اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائی, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت دے کر اسلام میں داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مدد ملی, اور وہ یہ کہ جب قبیلہ اوس کے سردار یعنی یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو یہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور سب کو جمع کیا, اور اپنی قوم کے سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بنو عبد الاشہل, یہ سب بنو عبد الاشہل کہلاتے تھے, کہ تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے, مطلب تم لوگ مجھے کیسے مانتے ہو. تو سب لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سے سب سے زیادہ عقل مند ہیں, سمجھ بوجھ رکھنے والے. تو کہنے لگے کہ اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے کر آ جاتے. یعنی قبیلہ کے سردار تھے تو انہوں نے سب کے لیے لازم کر دیا کہ جو مجھے سردار چاہتا ہے رکھنا اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے کر آ جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام سے پہلے پورا قبیلہ اوس سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بدولت اسلام میں داخل ہو گیا. اور اس طرح اگلے موسم حج سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر نے بہترین قسم کی کامیابیاں اور بشارتیں لے کر مکے کی طرف لوٹے. پھر اگلا سال یعنی سن 13 نبوی میں اس کی بار جب موسم حج آیا تو جو لوگ مدینے سے مکہ کی طرف آئے حج کے لیے اس میں کل 73 آدمی تھے, 62 خزرج سے اور 11 قبیلہ اوس سے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا کہ ایام تشریق کے درمیانے روز ہم لوگ جو ہے وہ رات کے ٹائم آپ کے پاس آئیں گے, جمرہ عقبہ میں جمع ہوں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ گئے, اور یہ سب کچھ لوگ ان میں سے کافر تھے ابھی بھی, ظاہر سی بات ہے. تو ان میں سے کل 73 آدمی اور 2 عورتیں, 73 آدمی اور 2 عورتیں اپنے اس قبیلے میں, اپنے اس گروہ میں سے جو روکا ہوا تھا ان میں سے ایک ایک 2 کر کے نکلے رات کی تاریکی میں, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں, رات کے ٹائم کوئی میٹنگ کوئی جلسہ ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے 73 افراد تھے تو ایک خاصی تعداد ہوتی. تو باقی قوم کے لوگوں کو انہوں نے سونے دیا اور 2 3 کر کے نکلے تاکہ کسی کی آنکھ نہ کھلے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو جب یہ سب افراد جو ہے وہ ادھر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے, اور ابھی تک وہ عباس بن عبد المطلب مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے, آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو جب
عباس بن عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان لوگوں سے مخاطب اور کہنے لگے کہ رسول اللہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ یعنی یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تاکہ آپ امن اور حفاظت کے ساتھ رہیں، لیکن اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگ یہ حفاظت نہیں کر سکو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکو گے، تو یہ ایسا نہ کرنا کہ یہاں سے اللہ کے رسول کو لے جاؤ اور پھر جا کے اکیلا چھوڑ دو، بلکہ اگر تم نے حفاظت کرنی ہو تو پھر صحیح سے کرنا، نہیں تو پھر ابھی منع کر دو۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان سیدنا براء ابن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہذا اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو بھی عہد لینا چاہیں وہ لے لیں، یعنی ہم سے جس چیز کے لیے بیعت لینا چاہتے ہیں بیعت لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور پھر اپنے لیے اپنے رب کے نام سے عہد لیا، بیعت کی۔ کیا بیعت کروائی؟ کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس اکیلے کی ہی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور بیعت لی سمع و اطاعت پر، چاہے تمہیں وہ حکم اچھا لگے یا برا لگے، ہر حال میں تم نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر بیعت لی تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے کی، یعنی تمہارے حالات تنگ ہوں یا آسودہ حال ہو، دونوں حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اور بیعت لی کہ تم ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور اس بات پر بیعت لی کہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں کسی بھی قسم کی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی، یعنی اللہ کا جو حکم ہوگا اس کو سب سے اوپر ترجیح دو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور اس کے بدلے میں، اس تمام چیزوں کے بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ دوسری بیعت عقبہ بھی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مسلمان مدینے کی طرف وقتاً فوقتاً ہجرت کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور ایک اچھا وہاں پر ماحول بن چکا تھا مدینے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم لوگ اب جو استطاعت رکھتا ہے نکلنے کی وہ نکل جائے اور مدینے کی طرف چلا جائے۔ تو لوگ جو ہے وہ ایک دو کر کے وقتاً فوقتاً مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ سب سے پہلے مہاجر جو ہے وہ سب سے پہلی مہاجرہ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی تھے۔ ام المؤمنین ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی وفات کے بعد آئیں، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے شوہر ابو سلمہ نے سب سے پہلے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زوجہ ام سلمہ بھی تھی، تو لیکن جب وہ نکلنے لگی تو وہ بیوی بچے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو ان کی قوم نے روک لیا، یعنی ام سلمہ کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہجرت کرنے سے روک لیا، اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے روک لیا، اور بیوی کو جو ہے وہ اس کے گھر والوں نے روک لیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ تم نے جانا ہے تو تم جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، اور جو شوہر تھا یعنی ابو سلمہ تھے ان کے گھر والوں نے اپنے پوتے کو نہیں جانے دیا۔ اس طرح ابو سلمہ جو ہے وہ اکیلے تنہا جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اور اسی طرح دوسرا نام جو ہے وہ عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ، اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے اور اذان دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پھر اس کے بعد ہجرت کی، اور پھر جو ہے وہ عام مسلمانوں نے وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہے۔ لیکن جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے منع کرا رکھا کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔
ان ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو قریش کو چیلنج کرتے ہوئے ہجرت کے لیے نکلے، چیلنج کرتے ہوئے کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے تو آ کر عمر کا راستہ روک لے، اور عمر کے ساتھ جو ہے وہ 20 سوار اور تھے جنہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ اس تمام ہجرت کے پروسیجر کے بعد مکے میں چند صحابہ باقی رہے، جن میں سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر، زید بن حارثہ اور صہیب رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل تھے۔ اب جب یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی اور لوگ جو ہے وہ مکہ شہر کو چھوڑنے لگے اور بکثرت چھوڑ چکے تھے اس وقت تک، تو قریش نے جو ہے وہ ایک ہنگامی میٹنگ دارالندوہ میں اجلاس بلایا، اور بڑا ان کو ایک ڈر تھا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی اور جگہ مل گئی تو وہ وہاں پر اپنی تعداد جمع کریں گے اور ہم پر لا محالہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جب مسلمانوں کے پاس اتنی تعداد جمع ہو جائے گی تو وہ لا محالہ ہم پر حملہ کریں گے اور مکے کو اپنے اس میں شامل کر لیں گے۔ تو اسی مسئلے کو حل کے لیے انہوں نے اجلاس بلایا دارالندوہ میں، جو ان کا اسمبلی ہال تھا، وہاں پر اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر شیطان ابلیس بھی بنفس نفیس انسانی صورت میں شامل ہوا۔ تو جب پوری مجلس شروع ہوئی تو قضیہ پیش کیا گیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، تو ابو الاسود نے کہا کہ ہم اسے اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ بھائی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، یعنی بھائی ہمیں کیا غرض، وہ ہماری زمین سے نکل رہا ہے، مکے سے جا رہا ہے، تو چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر، جہاں جانا ہے اسے جانے دو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اس کے جواب میں شیطان نے جو ہے نا، جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ بھائی تم دیکھتے نہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، ہر کوئی جو اس کی بات سنتا ہے وہ ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے، وہ لوگوں کا دل جیتنا جانتا ہے۔ تو جب وہ یہاں سے نکلے گا تو لا محالہ لوگ اس کی جہاں کہیں بھی جا کر وہ پڑاؤ کرے گا، رہے گا، کہیں بھی مدینہ نہ ہو تو کہیں اور، جہاں بھی وہ ٹھہرے گا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں گے اور اس کی بات پر ایمان لے آئیں گے، اور اسی کی مدد سے وہ تمہارے علاقوں پر جو ہے وہ چڑھ دوڑے گا عنقریب، یہ میری بات لکھ لو، کچھ اور تجویز سوچو، یہ تجویز کچھ نہیں۔ پھر دوسری تجویز آئی کہ بھائی اس کو قید کر دو اور اسے باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہوا ہے، جس طرح عام سزا تھی کہ بند کر دیا جاتا تھا اور بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جاتا تھا اور بندہ وہیں جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے کر مر جاتا تھا۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ شیطان نے رد کر دیا، اس نے کہا کہ اگر جو ہے وہ تم نے اس کو قید کیا تو یہ بات اس کی ساتھیوں تک پہنچے گی اور وہ ضرور نامحال ہے، ایک حقیقت بات ہے کہ اپنے لیڈر کو چھڑانے کے لیے وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، اور اگر انہوں نے اس کو چھڑا لیا تو پھر وہی صورتحال کہ پھر اب تو اور زیادہ مسئلہ ہوگا کہ اگر انہوں نے چھڑا لیا تو اب وہ اور غصے میں ہوں گے، اور اب تو پھر اس بار تو تم لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو ہے نا وہ آخری تیسری رائے طاغوت اکبر یعنی فرعون هذه الامہ ابو جہل کی طرف سے آئی، اور وہ رائے ایسی تھی کہ جس پر جو ہے نا وہ شیطان بھی جو ہے نا وہ اش کر اٹھا کہ بھائی یہ کیا رائے جو ہے نا وہ لے کر آئے، بڑا پسند کیا، اس نے کہا بھائی رائے ہو تو یہ رائے جو ابو جہل نے پیش کی ہے، اور وہ کیا تھی کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جس کو تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہو، جس معاملے کو تم لوگ سمجھ نہیں رہے ہو، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلا کیا کرتے ہیں؟ چونکہ وہ لوگ ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ قتل کرنے سے کہ اگر کسی نے قتل کیا تو لا محالہ اس پورے قبیلے سے جو ہے وہ بنو المطلب لڑنے کے لیے آ جائیں گے، بنو عبد المطلب جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ جائیں گے، تو لڑائی جو ہے وہ ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا وہ یہ نکالا، حل یہ نکالا ابو جہل نے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم تمام قبیلوں کو جمع کر کے ان سے ایک ایک بندہ لیتے اور سب کے ہاتھ میں تیز دھار جو ہے نا وہ تلوار پکڑا دیتے، اور ایک ہی وار میں جو ہے وہ محمد کے اوپر والعیاذ باللہ ہم حملہ کریں گے، اور اس کو تمام افراد، ہر قبیلے کا فرد ایک ہی، جس طرح ہم 3 2 1 کہہ کے حملہ کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہم ایک ہی وار میں تمام افراد ایک ساتھ تلوار چلائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ کسی ایک فرد پر یا ایک قبیلے پر محمد کے قتل کی ذمہ داری نہیں آئے گی والعیاذ باللہ، اور اگر جو ہے وہ
تمام افراد جو ہے وہ اس قتل میں شامل ہو جائیں گے، تو ہر قبیلے سے کیسے بنو عبد المطلب جو ہے وہ خون بہا لیں گے؟ تو خون بہا تو جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور وہ جو ہے وہ دیت کے اوپر راضی ہو جائیں گے. اور دیت کیا ہے؟ دیت تو پھر ہم لوگ مل بانٹ کے دے ہی دیں گے، جب سب قبیلوں نے کیا ہے مل کر تو سب قبیلے جو ہے وہ مل بانٹ کے دیت دے دیں گے. تو یہ مشورہ شیطان کو اتنا پسند آیا، کہنے لگا کہ یہ جو جوان نے مشورہ دیا ہے نا، مشورہ تو یہ ہے، باقی تو کوئی مشورہ ہی نہیں تھا اس مجلس میں. تو بالآخر جو ہے وہ اس مجلس میں اسی بات پر اتفاق ہو گیا، اسی مجلس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قبیلے کے افراد مل کر قتل کریں گے اور خون بہا لیا نہیں جا سکے گا، تو ہم دیت جو ہے وہ مل کر آرام سے ادا کر دیں گے. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تدبیر ہوئی، اللہ کی طرف سے تدبیر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اجتماع کے بارے میں آگاہ کر دیا. جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آئے. ان میں سے ہجرت کی اجازت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی، اور نکلنے کا وقت بتا دیا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے نکلنا ہے. قریش کے مکر کو، یعنی جو انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر آپ کے خلاف جو یہ پورا پلاننگ کی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا، اور فرمایا کہ جس بستر پر آپ سوتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہیں سوئیں گے، آپ آج کی رات آپ اس بستر پر نہیں سوئیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے ٹائم جب عمومی طور پہ لوگ جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، انہیں ساری ترتیب بتائی، سب معاملات سے آگاہ کیا، اور پھر ایک شخص اس کو جو ہے وہ اجرت پر باندھ دیا. عبداللہ بن اریقت ان کا نام آتا ہے، جن کو جو ہے وہ اس ڈیوٹی پر معمور کیا گیا کہ 3 دن بعد، آج سے 3 دن بعد غار ثور پر وہ آ کر اللہ کے رسول اور ابو بکر سے ملیں گے. وہ راستوں کے ماہر تھے. تو چنانچہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کر دیا کہ 3 دن بعد وہ غار ثور پر آ کر اللہ کے رسول اور سیدنا ابو بکر کو ملیں گے، اور پھر آگے کا رستہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو لے کر جائیں گے، آگے کا رستہ وہ اللہ کے رسول کو لے کر جائیں گے. تو اس طرح پھر یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر سے نکلے عشاء کے بعد، تو عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے تھے، اور آدھی رات کے بعد جو ہے وہ گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کا عام معمول تھا. تو اس رات آپ نے جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور انہیں بتایا کہ جو ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور جب لوگ سو گئے تو آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور ان کو بتایا کہ جی صبح ہوگی تو تم سب لوگوں کو ان کی جو امانتیں مکے والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں ہوتی تھیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی کہ تم ان تمام افراد کو ان کی امانتیں لوٹا کر پھر جو ہے وہ ہجرت کے لیے نکلنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوئی تو یہ لوگ جو سازشی لوگ تھے جنہوں نے رات کو فیصلہ کیا تھا ایک رات پہلے کہ اللہ کے رسول کو والعیاذ باللہ اس طرح جو ہے وہ قتل کریں گے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب آ گئے اور علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چادر اوڑے دیکھ کر سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے، اور اب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے کہ جب جو ہے وہ پہلے پہر سوتے تھے تو جب پہلے پہر سو کر جب اٹھیں گے نا تہجد کے لیے مسجد حرام کی طرف نکلیں گے تو ہم جو ہے وہ سب مل کر حملہ کر دیں گے رات کی تاریکی میں اور پھر معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. جب وہ لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے باہر آنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر تشریف لائے تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سورہ یاسین کی آیت کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ رکھ دی اب اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ رکھ دی بس ہم انہیں ڈھانک دیتے ہیں لہٰذا وہ دیکھ نہیں رہے. یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ یاسین کی کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو آگے سے بھی چھپا لیا اور پیچھے سے بھی چھپا لیا
اور اب وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیکھ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور ان کے سروں پر مٹی ڈال دی، ان کے سروں پر مٹی ڈالی، جس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معجزہ کیا اس وقت کہ اللہ کے رسول ان کے سامنے اپنے گھر سے نکلے اور وہ اللہ کے رسول کو دیکھ ہی نہیں سکے، اللہ کے رسول کو دیکھ ہی نہیں سکے، اور وہ انتظار میں ہی کھڑے رہے، انتظار میں ہی کھڑے رہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ مکے سے 5 میل کے دور فاصلے پر سور نامی غار میں داخل ہوئے۔ سور نامی غار میں داخل ہوئے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ کوئی مضر چیز ہوگی اس وجہ سے غار کی صفائی کی، یعنی جھاڑنا اس کو شروع کیا، اور کچھ اس غار میں کچھ سوراخ تھے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا تہبند پھاڑا اور اس سے جو ہے وہ ان سوراخوں کو بھر دیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ 2 سوراخ بچ گئے۔ تو جو 2 سوراخ بچ گئے تھے ان میں جو ہے وہ اپنا پیر جو ہے وہ ان دونوں سوراخوں میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گہری ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں ہی سر رکھ کر سو گئے۔ رات کے وقت جو ہے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیر میں وہ جو سوراخ میں انہوں نے پیر رکھا تھا اس کے اندر کوئی موذی جانور تھا جس نے سیدنا صدیق اکبر کے پیر پر ڈسا۔ تو ڈسنے سے یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے وہ شدید تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی گود میں سو رہے تھے اس لیے وہ تکلیف کو برداشت کرتے رہے کہ اللہ کے رسول کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن تکلیف کی وجہ سے جو آنسو ان کی آنکھ سے جاری ہوئے وہ آنسو جو ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جاگ گئے۔ اور اس دوران جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے وہ اس جگہ لگایا، اس زخم پر لگایا، اور وہ زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب لگانے سے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ ان حضرات نے تین رات جو ہے وہ وہیں قیام کیا، 3 رات وہیں گزاری اسی غار میں، اور 3 راتوں کے بعد جو ہے وہ وعدے کے مطابق جو شخص تھا جس کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا کہ تم آ کر جو ہے وہ ہمیں صحیح سلامت مدینے لے کر جاؤ گے، عبداللہ بن اریقط لیثی، وہ وعدے کے مطابق سواریاں وغیرہ لے کر ادھر پہنچ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے جو ہے وہ مدینے کی طرف نکل گئے۔ اس دوران ایک اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ کے رسول اور جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعاقب کر رہے تھے وہ غار ثور کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، غار ثور کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ادھر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کو نہیں دیکھ پائے، اور وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اریقط کے ساتھ جو ہے وہ نکلے مدینے کی راہ میں، تو دوسرے دن جو ہے وہ ام معبد کے گھر سے گزر ہوا۔ ام معبد ایک گھرانہ تھا، خیمہ تھا، راستے میں ہی پڑا، اور یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی، ایک چھوٹا سا وہ تھا، خیمہ ٹائپ تھا، مکے سے تقریباً 130 کلومیٹر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیمے میں رک کر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے پینے کے لیے؟ تو اس نے میزبانی سے معذرت کر لی اور بتلایا کہ بھائی جو میری بکریاں ہیں وہ سب چرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں دور دراز علاقوں میں، اور خیمے میں جو ہے وہ ایک ہی بکری ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ریوڑ میں چل نہیں سکتی تھی، اس لیے چرنے نہیں گئی، نہ اس کے پاس دودھ ہے، یعنی بالکل تھن اس کے خالی ہے، بہت کمزور لاغر سی بکری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ میں اس بکری کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ دوہنا شروع کیا، دودھ نکالنا شروع کیا، تو اللہ کے حکم سے اس نے اتنا بڑا برتن بھر دیا پورا، جسے ایک پوری جماعت مل کر جو ہے وہ بمشکل اٹھا پا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا، سب سے پہلے انہیں پلایا، جب ان کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور جب ان کا بھی پیٹ بھر گیا تو پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ برتن جو ہے وہ بھر کے ام معبد کو دے دیا۔
تاکہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ جب اس کا شوہر جو واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو عجیب ہی معاملہ ہے، گھر میں دودھ بھی اتنا سارا رکھا ہوا ہے اور فلاں فلاں۔ اس نے پوچھا تو پھر معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں تک اور گفتگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ اس اپنے شوہر کو بتایا۔ تو اس پر ابو معبد بول اٹھا کہ یہ تو وہی قریشی نوجوان ہے، یہ وہی قریشی نوجوان ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ضرور ایسا کروں گا، یعنی اسلام لانے کی خواہش کی کہ میں ضرور اس نبی کی جو ہے وہ پیروی کروں گا۔ اور پھر جو ہے وہ کچھ اشعار جو ہے وہ معبد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں سب کچھ بتایا گیا، ان کے افعال اور ساری چیزیں بتائی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار کی صورت میں معبد نے بتلایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہوا سراقہ بن مالک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے بہت ہی قریب پہنچ گیا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے گر گیا۔ اس نے اٹھ کر فال نکالا تو فال بھی جو ہے وہ اس کا غلط آیا، لیکن اس نے فال کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس طرح قریش کا ایک رجحان تھا کہ وہ ہر سفر کے لیے فال نکالا کرتے تھے، اور اسلام نے آ کر اس کو حرام قرار دے دیا، لیکن وہ فال نکالتے تھے کہ جی یہ سفر کرنا میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کا فال جو ہے وہ غلط آیا کہ نہیں بھائی تمہیں یہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود اس فال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے پھر بھی اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ اور قریب جو ہے وہ پہنچ گیا تو پھر اس کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک پہنچ گئے اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل ہی اپنے پاؤں نکال سکا، اور وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں نشان سے آسمان کی طرف غبار اڑنے لگا۔ سراقہ نے پھر فال نکالا تو پھر جو ہے وہ غلط فال ہوا، تو اس کو جو ہے نا وہ بڑا روب طاری ہوا اس پر، اور اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ غالب ہی آ کر رہے گا، یعنی اللہ کے رسول کو وہ اتنی آرام سے نہیں پکڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس نے پیچھے سے آواز لگائی اور اپنی امان مانگی، مطلب اس کو ڈر لگا کہ اب میرے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو اس نے اللہ کے رسول کو آواز دے کر کہا کہ مجھے امان دے، جس پر اللہ کے رسول اور سیدنا صدیق اکبر ٹھہر گئے۔ یہ ان کے پاس گئے اور بتلایا کہ قریش نے جو ہے وہ، اس نے بتلایا کہ پھر قریش نے جو ہے وہ یہ طے کیا ہے کہ جو بھی جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ جو ہے وہ ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے۔ سراقہ نے جو ہے وہ پروانہ امن لکھوایا اور آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا کہ پھر سراقہ جو ہے وہ واپس چلا گیا، اور جو بھی جو ہے وہ تلاش کے لیے اس رستے میں اس کو ملتا قریش کی طرف سے مکے سے، تو وہ اس کو بتاتا کہ بھائی یہ پورا رستہ جو ہے وہ میں نے چھان لیا ہے اور مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں ملا، تو تم لوگ پلٹ جاؤ۔ اس طرح اس نے راستے میں آنے والے تمام کھوجیوں کو واپس لوٹا دیا، اب یہ پیر کا روز ہے، 8 ربیع الاول ہے، اور سن 14 نبوی یعنی کہ پہلا ہجری جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ آج قباء جو ہے وہ مدینہ شہر کے اندر ہے، جبکہ اس وقت جو ہے وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اہل مدینہ کا یہ روز کا معمول ہو گیا تھا جب سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ مکے سے نکل چکے ہیں اور راستے کے اندر ہے، تو وہ روزانہ جو ہے وہ استقبال کے شوق میں مقام حرہ پر آتے اور اللہ کے رسول کا انتظار کرتے، اور جب سورج جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، یعنی گرمی بہت زیادہ تیز ہو جاتی، تو پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے کہ اللہ کے رسول آج تو نہیں پہنچے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس دن بھی وہ واپس جا چکے تھے، لیکن ایک یہودی نے جو ہے وہ اپنی چھت پر چڑھا ہوا تھا کسی کام سے، تو اس نے دیکھ لیا، تو اس نے جو ہے وہ بلند آواز سے کہا کہ عرب کے لوگوں، تمہارا نصیب آ چکا ہے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے، یعنی تم لوگ جس کے مشتاق ہو، جس کی ملاقات کے منتظر تھے، تمہارا وہ نصیب جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش
اتنا خوش ہونے لگے، اور اس موقع پر جو ہے وہ تکبیر بھی سنی گئی، اور لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ بنی عمرو بن عوف۔ قبا میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے، اور انصار کا جو آدمی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تو نہیں تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تھی، تو وہ جو بھی آتا وہ سیدنا صدیق اکبر کو جو ہے انہی کو جو ہے وہ رسول اللہ سمجھتا، جو بھی آتا وہ سمجھتا کہ رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کی داڑھی میں جو ہے وہ سفیدی آ چکی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ بھائی بزرگ یہ ہیں تو یہی ہوں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو سمجھتا، لیکن سلام کرتا اور بیٹھ جاتا، ہمت نہیں ہوتی پوچھنے کی۔ لیکن پھر جب دھوپ جو ہے نا وہ تھوڑی پھیلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آنے لگی، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی چادر جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر رکھ دی سائے کے لیے، تو پھر لوگوں نے پہچانا کہ رسول اللہ یہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ وہ ہیں اور یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خثیمہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی، یعنی مسجد نبوی سے بھی پہلے اسلام کی پہلی مسجد قبا کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کے دن تھا اللہ کے حکم سے سوار ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، اور آپ نے اپنے ننہال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تمام جو ہے وہ جمع ہوئے، حاضر ہوئے، اس کے بعد ان کی معیت میں آپ جو ہے وہ مدینہ شہر کی طرف جو ہے وہ چلنے لگے۔ جمعے کے بعد یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا، لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے، اور گلی کوچے ہر کوئی جو ہے وہ مرد عورتیں سب جو ہے وہ اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ بچے اور بچیاں جو ہے وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ تو یہ کہ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، یہ ان اشعار کا ترجمہ ہے۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے، اے ہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے آپ کی اونٹنی کی لوگ جو ہے وہ محبت میں نکیل پکڑ لیتے، اور ہر کوئی خواہش کرتا کہ اللہ کے رسول اس پر قیام کرے، اس کے ہاں اس کے گھر پہ قیام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یعنی یہ جہاں اونٹنی بیٹھے گی وہیں پر جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ تو چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اترے، اب لوگوں نے آپ اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ کو راضی کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے۔ اتنے میں جو ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جلدی سے آپ کا انہوں نے سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ المرء مع رحلہ، کہ آدمی اپنے سامان کے ساتھ ہے، یعنی اس کا سامان جہاں جا رہا ہے آدمی بھی وہیں جائے گا۔ البتہ اسعد بن زرارہ وہی شخص، وہی صحابی جو پہل 6 افراد جو اسلام قبول کر کے آئے تھے مدینے سے، اسلام قبول کرا تھا انہوں نے جو ہے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور اونٹنی کو انہوں نے اپنے ساتھ ہی رکھا اپنے پاس۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیگر حضرات نے ہجرت کی جو مکے میں باقی رہ گئے تھے، جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب اور اہل بیت اطہار شامل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 روز مکے میں رہے، تمام امانتیں جو ہے وہ اہل مکہ کے سپرد کر دیں اور پھر مدینے کے لیے نکلے۔ 3 روز بعد جو ہے وہ مدینے کے لیے نکلے اور مدینے میں اللہ کے رسول کے ساتھ داخل ہوئے، ایسے کہ جب اللہ کے رسول قبا میں تھے تو وہ آپ کے پاس آ چکے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس قبا میں سیدنا علی نے ملاقات کی اور پھر مدینے میں وہ آپ کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت کی ہجرت، اہل بیت کے اندر ہجرت کے 6 ماہ بعد اس کا طریقہ یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینہ پہنچے 6 مہینے ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مکے بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں یعنی ام کلثوم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر وہ لوگ آئے، اور ساتھ میں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال، جس میں ام رومان، سیدہ عائشہ اور اسماء بنت ابی بکر رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل تھیں۔ ان کو لے کر جو ہے وہ یہ دونوں افراد یعنی زید بن حارثہ اور ابو رافع جو ہے وہ لے کر مدینے پہنچے۔ اب جب مدینے آئے تو ایک اور مسئلہ تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کی آب و ہوا جو تھی نا، جو مدینے کا موسم تھا، مزاج تھا، وہ بڑا جو ہے وہ مہاجرین کے لیے جو ہے وہ ناگوار تھا۔ مدینے کی زمین مشہور تھی اپنی وبا کے لیے، وہاں پر مختلف بیماریاں ہوتی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، جو مہاجر صحابہ تھے، وہ بھی جو ہے وہ دیگر بیماریوں میں ہونے لگے، بخار اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ان کو مختلف بیماریاں ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مدینہ شہر کے لیے، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کے لیے دعا کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے لیے دعا کی، اور وہ دعا تھی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصححها وبارک لنا فی صاعها ومدها وانقل حمها فاجعلها بالجحفہ، کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، جس طرح ہمیں مکہ شہر محبوب ہے اسی طرح ہمیں مدینہ کو بھی محبوب کر دے، یا اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے، اور مدینہ کی فضا کو صحت بخش بنا دے، اور اس کے صاع اور اس کے مد یعنی اس کے جو غلے کے پیمانے، جس طرح آج ہم کلو استعمال کرتے ہیں، اس دور میں صاع اور مد استعمال ہوتے تھے، اس میں برکت دے، اور اس کا بخار جو ہے وہ جحفہ ایک جگہ کا نام تھا وہاں پر منتقل کر دے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے مدینہ شہر کو محبوب بنا دیا ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چند اہم اعمال کیے، جس میں سے سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینے میں آ کر تمام چیزوں کو منظم کرنا شروع کیا، نہ صرف دینی چیزیں بلکہ دنیاوی چیزیں بھی منظم، دینی و دنیاوی دونوں امور جو ہے وہ منظم کرنے شروع کیے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ آپ نے زمین خریدی، اور وہ زمین وہ تھی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی۔ اس میں مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ کھجور کے درخت، برکت کے درخت بھی تھے۔ آپ نے قبریں جو ہے وہ کھڑوا کر ختم کر دی، ویرانہ ختم کرا دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں، اور دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی اور شہتیر کھجور کے تنوں کے لگائے گئے، فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے، قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، مہاجرین اور انصار صحابہ بھی شامل تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ پتھر اور اینٹیں اٹھا کر ان کو دیتے تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اور سب سے اہم بات، مسجد نبوی کے ساتھ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 2 ہی بیویاں تھیں، ایک سیدہ سودا اور ایک سیدہ عائشہ۔ سیدہ عائشہ کی اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد، تھوڑے ہی دن بعد، بھائی شوال پہلی ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو رخصت کیا، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہی 2 حجرے مسجد کے طرف تعمیر کروا لیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مسئلہ پیش آیا، اور وہ اذان کا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ جمع ہونا مشکل تھا، کوئی جو ہے وہ بہت دیر سے پہنچتا تھا، کوئی بہت جلدی آ جاتا تھا، تو اطلاع جو ہے وہ اصل میں وقت پر نہیں مل پا رہی تھی۔ پہلا تو یہی طے ہوا کہ ایک منادی جو ہے وہ آواز لگانے والا ہر جگہ جا کر آواز لگائے، الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جاؤ، الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی ہے، پکار کر جو ہے وہ ہر کسی کو بلایا کرتا تھا۔ تو شروع میں اس پر کچھ عمل ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر خواب میں سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے
خواب میں اذان کے کلمات سنے اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس خواب کے بارے میں بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کی تصدیق کی۔ اور دوسری روایت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ یہ کلمات جو ہے وہ یاد کرو اور پکارتے جاؤ۔ اس طرح بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور ان کی آواز سن کر، یعنی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر سیدنا عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے اور مجھے بھی یہی کلمات خواب میں بتلائے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب کی بھی تصدیق کی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمارے آج کا جو ہے وہ جو لیکچر ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اب مدینہ شہر میں مدینہ میں ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم زندگی کا اہم حصہ اور وہ غزوات اور سرایہ ہیں، اس کا جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔